بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم خلاصۃ النو حصہ اول کا الدرس الثانی والثلاثون 32واں سبق شروع کر رہے ہیں، اور 32واں سبق یہ مفعول لہو اور مفعول معہو کا بیان ہے۔ دونوں کو ایک ساتھ ذکر کر رہے ہیں یہاں پر، اور دونوں جو ہیں منصوبات میں سے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے منصوبات میں سے مفعول مطلق، مفعول بہی، مفعول فیہ پڑھا، اور آج مفعول لہو اور مفعول معہو کا بیان ہے۔ مفعول لہو اور مفعول معہو کسے کہتے ہیں، ان کی تعریفات، ان کے فوائد وغیرہ آج پڑھنے کی ہم سعادت حاصل کریں گے۔ تو یہاں سے سب سے پہلے بیان فرماتے ہیں مفعول معہو کے بارے میں، مفعول لہو کے بارے میں بیان فرماتے ہیں۔ مفعول لہو کی تعریف، تو مفعول لہو کسے کہتے ہیں؟ مفعول لہو یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ مفعول لہو جس مفعول کے سبب فعل واقع ہو اسے مفعول لہو کہتے ہیں۔ اسے مفعول لہو یا مفعول لاجل ہی کہتے ہیں، یعنی لاجل، اس کا دوسرا نام بھی یہ ہے کہ جس کی وجہ سے مفعول، یعنی جس مفعول کے سبب فعل واقع ہو اسے مفعول لہو یا مفعول لاجل ہی کہتے ہیں۔ جیسے قمت اکرامن، میں تعظیم کی خاطر کھڑا ہوا، یا سالت جہلن، میں نے نادانی کے سبب پوچھا۔ مفعول کے سبب، یہاں نادانی کے سبب فعل واقع ہوا، یعنی فاعل کا فعل پوچھنا، فاعل کا فعل واقع ہوا پوچھنا، کس کی سبب سے؟ مفعول کے سبب سے فعل واقع ہوا۔ اسی طرح قمت اکرامن میں اکرامن تعظیم کے سبب کیا ہے؟ فاعل کا فعل واقع ہوا کھڑا ہونا، تو میں تعظیم کی خاطر کھڑا ہوا۔ سالت جہلن، میں نادانی کی وجہ سے میں نے پوچھا۔ تو پہلی مثال میں اکرامن یہ مفعول لہو ہے، اور دوسری مثال میں جہلن یہ مفعول لہو ہے۔ یہاں اس کی عام طور پہ ایک تعریف یہ بھی کرتے ہیں کہ جو فعل مذکور کے واقع ہونے کا سبب بنے۔ اب یہاں سے کچھ فوائد بیان کر رہے ہیں۔ قاعدہ نمبر 1 بیان کر رہے ہیں مفعول لہو۔ مفعول لہو منصوب ہوتا ہے، یعنی منصوبات میں سے ہے تو منصوب ہوگا۔ مفعول لہو منصوب ہوتا ہے، لیکن اگر اس سے پہلے حرف جر آ جائے، حرف جر آ جائے تو وہ مجرور ہوگا۔ تو ایسی صورت میں یہ لفظاً مجرور ہو جائے گا۔ حرف جر آ گیا تو ایسی صورت میں یہ مجرور ہوگا، اور اس مجرور ہو جائے گا، اور اس صورت میں یہ مفعول لہو نہیں کہلائے گا۔ مفعول لہو نہیں کہیں گے اس کو، بلکہ اس صورت میں یہ مفعول لہو نہیں ہوگا۔ حالانکہ بعض کتابوں کے اندر یہ بھی مذکور ہے کہ اگر مفعول لہو منصوب ہوتا ہے تو اسے مفعول لہو صریح کہتے ہیں، اور اگر مفعول لہو مجرور ہو تو اسے مفعول لہو غیر صریح کہتے ہیں۔ تو اس طرح کی یہ مثالیں بھی دیتے ہیں، جس پر حرف جر آ جاتا ہے اسے مفعول لہو غیر صریح بھی کہتے ہیں۔ بہرحال یہاں جو بیان کر رہے ہیں یہ کہ اگر اس سے پہلے حرف جر آ جائے تو وہ مجرور ہو جائے گا، اور اس صورت میں یہ مفعول لہو نہیں کہلائے گا۔ جیسے قمت للاستاذ، میں استاد کے لیے کھڑا ہوا، تو یہاں پر دیکھیں للاستاذ میں لام یہ ہے، حرف جر آ گیا۔ الاستاذ اگر استادن ہوتا تو صرف مفعول لہو ہوتا، لیکن لام آنے کی وجہ سے اس پر اب یہ کیا ہو گیا، اس سے پہلے حرف جر آیا، اس وجہ سے یہ مجرور ہو گیا، اور یہ مفعول لہو کا نام نہیں دیں گے اسے۔ دوسری مثال ہے جیسے وقفت من المطر، میں بارش کی وجہ سے ٹھہر گیا، کھڑا ہو گیا۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ من المطر، یا المطر تھا جو مفعول لہو تھا، لیکن اس مطر پر من حرف جر داخل ہوا تو اس کی وجہ سے یہ جو ہو گیا مجرور ہو گیا، لہذا یہ بھی کیا ہو جائے گا، مفعول لہو نہیں کہلائے گا اس صورت میں۔ تیسری مثال دے رہے ہیں جس پر حرف جر داخل ہو کر لفظاً مجرور ہو جائے گا، جیسے اخذت ہرۃ، اخذت امرأۃ فی ہرۃ،
ایک عورت کو بلی کے معاملے میں پکڑ لیا گیا، گرفتار کر لیا گیا، تو یہاں پر بھی دیکھیں ہرتن یہ مفعول لہو تھا اگر فی حرف جر نہ ہوتا، لیکن فی حرف جر آنے کی وجہ سے یہ ہرتن مجرور ہو گیا، لہذا یہ بھی اس صورت میں مفعول لہو نہیں کہلائے گا۔ تو ایسی صورت میں یہ ساری اس کے قاعدہ نمبر بیان کیا کہ قاعدہ مفعول لہو منصوب ہوتا ہے، لیکن اگر اس سے پہلے حرف جر آ جائے تو مجرور ہو جائے گا یہ، اور اس صورت میں یہ مفعول لہو نہیں کہلائے گا، جیسے کہ آپ کو 3 مثالیں بیان کر کے فرمایا۔ اب یہاں پر آگے بیان کر رہے ہیں قاعدہ نمبر 2، مفعول لہو مصدر نہ ہو۔ عام طور پر یہ ہے کہ مفعول لہو مصدر ہوتا ہے، مفعول لہو مصدر نہ ہو تو اس سے پہلے حرف جر لانا واجب ہے، یعنی اگر اسم ہو تو ایسی صورت میں اس سے پہلے حرف جر لانا واجب ہے۔ مفعول لہو مصدر نہ ہو تو اس سے پہلے حرف جر لانا واجب ہے، مصدر ہو تو حرف جر لانا یا نہ لانا دونوں جائز ہیں۔ مصدر ہو تو حرف جر لانا یا نہ لانا دونوں جائز ہیں۔ جیسے آپ مثال دیکھیں جئتو للماء، میں آیا پانی کے لیے، تو یہاں پر دیکھیں کہ لام حرف جر مصدر نہیں ہے، الماء یہ مصدر نہیں ہے، لہذا اس سے پہلے حرف جر لانا واجب ہے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں لام ماء پہ لام حرف جر آیا۔ دوسری مثال ہے کہ مصدر ہو تو اس پہ اس سے پہلے حرف جر لانا یا نہ لانا دونوں جائز ہے، تو لانے کی بھی مثال پیش کر رہے ہیں اور نہ لانے کی بھی۔ پہلی مثال ہے نہ لانے کی، یعنی مصدر ہو تو اس پر مفعول لام کا حرف جر کا لانا نہ لانا بھی درست ہے، جیسے قمت اکرامن، تو اکرامن یہ مفعول لہو ہے اور مصدر ہے، لہذا اس پر جو ہے حرف جر لانا بھی نہ بھی لا سکتے ہیں یا للاکرام بھی کہہ سکتے ہیں، قمت للاکرام، تو اس صورت میں لا بھی سکتے ہیں۔ تو یہ 2 مثالیں بیان کی، اس کے قاعدے 2 بیان کیے مفعول لہو کے۔ دوسرا قاعدہ یہ کہ مفعول لہو مصدر نہ ہو تو اس پر اس سے پہلے حرف جر لانا واجب ہے، اور مصدر ہو تو اس میں لانا اور نہ لانا دونوں جائز ہیں۔ یہ جو ہوا مفعول لہو کا بیان ہوا۔ اب یہاں پر بیان کریں گے مفعول معو کا بیان۔ مفعول معو بھی جو ہے منصوبات میں سے ہے، تو اسی لیے مفعول معو کو بھی بیان کر رہے ہیں۔ مفعول لہو معو کی تعریف بیان کرتے ہیں، جو مفعول واو بمانے ما کے بعد آئے، جو مفعول واو بمانے ما کے بعد آئے اسے مفعول معو کہتے ہیں۔ جو مفعول واو بمانے ما کے بعد آئے اسے مفعول معو کہتے ہیں۔ مفعول معو ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، مفعول معو ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، یعنی واو بمانے ما کے، واو جو آئے گا وہ ما کا معنی ادا کرے گا، لیکن لفظ سری ما نہیں لا سکتے۔ لفظ سری ما لائیں گے تو ایسی صورت میں وہ مفعول معو نہیں بنے گا۔ تو یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ جو مفعول واو بمانے ما کے بعد ہے اسے مفعول معو کہتے ہیں۔ مفعول معو ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، جیسے جال بردو والجباتی، سردی جبوں کے ساتھ آئی، تو اس کا معنی جو کریں گے ساتھ کا ادا کریں گے، لیکن واو ہوگا اور معنی ساتھ کا ادا کرے گا، لیکن صریح طور پر واو ہٹا کر ما نہیں لا سکتے۔ ما لائیں گے تو ایسی صورت میں یہ مفعول معو نہیں بنے گا، تو گویا کہ واو ہی رکھنا ہے جو ادا کرے گا ما کا معنی۔ اسی لیے کہتے ہیں وہ واو جو ما کے معنی میں آئے کے بعد آئے اسے مفعول معو کہتے ہیں۔ مفعول معو ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، جیسے جال بردو والجبات، جاڑا سردی جبوں کے ساتھ آئی، تو آپ دیکھیں کہ البردو اس کا فاعل ہے، واو بمانے ما ہے، الجبات یہ مفعول معو ہے، اور مفعول معو منصوب ہوتا ہے۔ تو یہاں حالانکہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ کسرہ اس پر، تو ایسی صورت میں یہ مفعول کیا ہوا، منصوب کہاں ہوا؟ تو یہاں پر بیان کرنا ہے کہ یہ جمع مؤنث سالم ہے، اور جو بات یہ کسرے کے ساتھ اس لیے دیکھ رہے ہیں آپ کہ جمع مؤنث سالم حالت نسبی جری میں کسرے کے ساتھ ہوتی ہے، اس لیے جو بات کسرے کے ساتھ آیا۔ دوسری اس کی ایک تعریف یوں بھی کرتے ہیں کہ وہ اسم جو ایسی واو کے بعد واقع ہو جو ما کے معنی میں، تو یہ واو جو ہے عام مصاحبت کے لیے آتی ہے، یعنی اس بات پر دلالت کرتی ہے یہ واو کہ اس کا مدخول ما قبل فعل کے معمول کے ساتھ ہے، یعنی فعل کا جو معمول ہے اسی کے ساتھ ہے، جیسے کہ سردی کے ساتھ جبہ ضروری ہے، تو یہ بتاتی اس بات کو کہ یہ جو ہے اپنے ما قبل مدخول، اس کا مدخول ما قبل فعل کے معمول کے ساتھ ہے۔ اب یہاں سے اس کے قاعدے بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 1 قاعدہ اس کا بیان کر رہے ہیں، عطف جائز ہو۔ عطف جائز ہو تو واو کو عطف
عاطفہ لینا یا مع کے معنی لینا دونوں جائز ہیں، یعنی عطف جائز ہو تو واو کو عاطفہ لینا یا مع کے معنی میں لینا دونوں جائز ہے، یعنی دونوں صورتوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ عاطفہ لیں گے تو بعد والا اسم اعراب میں ما قبل کے مطابق ہوگا، یعنی ما قبل جو ہمارا اسم تھا وہ اگر فاعل ہونے کی بنا پر مرفوع تھا تو اس واو کے بعد جو آ رہا ہے اور اس کو ہم عاطفہ کے معنی میں معطوف مان رہے ہیں تو پہلے والے کا جو اعراب ہم نے دیا تھا اسم کا وہی اس کا بھی اعراب ہوگا، اور اگر اس کو عاطفہ نہ مانے اور واو کو ما کے معنی میں مانے لیں تو ایسی صورت میں بعد والا اسم منصوب ہوگا، کیونکہ پہلے والے سے اس کا تعلق نہیں رہے گا اور مفعول بھی ما کے معنی میں رہے گا تو گویا کہ متعین ہو جائے گا مفعول معہ ہے، اور مفعول لاہ معہ منصوب ہوتا ہے، لہذا اس صورت میں مفعول معہ ہوگا۔ تو گویا کہ یہ طریقہ بیان کیا اس کے اندر کہ عطف جائز ہو تو فعل کو مع کے معنی میں لینا، واو کو عاطفہ لینا یا مع کے معنی میں لینا دونوں جائز ہیں۔ عاطفہ لیں گے تو بعد والا اسم اعراب میں ما قبل جو اسم اس کے مطابق ہوگا، اور مع کے معنی میں لیں گے تو بعد والا اسم منصوب ہوگا۔ جیسے کہ آپ مثال دیکھیں، جا خالد و زید، جا خالد و زید، یہاں پر خالد یہ جو ہے معطوف علیہ ہے اور اس کے بعد واو عاطف واو آ رہا ہے، اور یہ زید یہ اس کا ہے، زید یہ معطوف ہے۔ اب یہی بیان کیا کہ اس کے واو کے بعد آنے والا اگر اس واو کو ہم عاطفہ مانیں تو ایسی صورت میں ما قبل کا جو اعراب ہوگا وہی اس کا بھی رہے گا جو واو کے بعد آ رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے واو سے پہلے خالدن یہ کیا ہے، مرفوع ہے، اس پر جو اعراب آ رہا ہے، اسی لیے واو کے بعد جو آنے والا زید اس پر بھی وہی اعراب دیا۔ اب اس کا ترجمے میں تھوڑا جب عاطفہ مانیں گے تو ترجمہ بھی اس کا حساب سے کریں گے، جا خالد اور زید آیا، خالد اور زید آیا۔ اچھا، پھر یہاں پر ایک بیان کیا کہ عطف جائز ہو، یعنی عطف کب جائز ہوتا ہے؟ عطف ضمیر مرفوع متصل پر عطف کے لیے، اگر ضمیر مرفوع متصل کے لیے عطف کے لیے جائز ہوتا ہے کہ ضمیر منفصل سے اس کی تاکید لائی جائے، تو ایسا عام طور پر ہوتا ہے۔ لہذا آگے مثال دیں گے کہ یہاں پر درست ایک چیز نہیں ہوگی کہ عطف کب جائز ہوتا ہے، تو عطف یہاں یعنی ضمیر پر عطف، ضمیر مرفوع متصل اور ضمیر مرفوع متصل پر عطف جائز ہونے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ منفصل سے اس کی تاکید لائی جائے یا معطوف علیہ اور معطوف کے مابین فصل ہونا ضروری ہے۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ معطوف علیہ اور معطوف کے درمیان یہاں فصل ہے، ضمیر تو نہیں ہے لیکن یہاں معطوف علیہ اور معطوف کے درمیان واو کے ذریعے فصل ہے، اس لیے عطف جائز ہے۔ اور آگے بیان کریں گے کہ عطف جائز نہیں، اس لیے وہ صورت مثال صحیح نہیں ہوگی۔ تو آپ نے یہ سمجھ لیا جا خالد و زید میں کہ یہاں پر واو کے ذریعے عطف کیا گیا ہے، اور خالد یہ معطوف علیہ اور واو کے بعد جو ہے زید کو معطوف بنایا، لہذا خالد پر جو اعراب آیا وہی زید پر آیا۔ تو یہ ایک مثال ہوئی، جا خالد و زیدن، یہ مثال کس کی ہے؟ یہ مثال اس کی ہے جب کہ واو کو مع کے معنی میں لے، تو ایسی صورت میں جب واو کو مع کے معنی میں لیں گے تو ایسی صورت میں بعد والا اسم منصوب ہوگا، اب ما قبل کا اعراب اس پر نہیں آئے گا۔ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں اسی لیے خالدن پہلے مرفوع ہے اور زیدن منصوب ہے، کیونکہ یہاں واو کو ہم نے مع کے معنی میں لیا، اور واو جو مع کے معنی میں اس کے بعد آنے والا اسم جو ہے مفعول معہ کی بنیاد پر منصوب ہوتا ہے، لہذا زیدن منصوب ہے۔ اب اس کا ترجمہ جو کریں گے وہ الگ کریں گے، خالد زید کے ساتھ آیا، خالد زید کے ساتھ آیا، اور وہاں جو کر رہے تھے خالد اور زید آیا، تو یہ بیان کر دیا اس کے اندر۔ تو اب یہاں پر دو عطف، یعنی یہ دو امر کب جائز ہیں یہ بھی یاد رکھ لیں آپ کہ یہ دونوں امر کب جائز ہیں، یعنی عاطفہ لینا بھی جائز ہے، عاطفہ مانیں گے تو ایسی صورت میں ما قبل کے مطابق اس کا اعراب پڑھ سکتے ہیں، اور ما اسے جو ہے واو کے معنی میں مانے، واو معنی ما کے معنی میں تو مانے، تو ایسی صورت میں اسے مفعول معہ کی بنیاد پر منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اس صورت میں ہے جب کہ عبارت میں فعل لفظاً موجود ہو، اگر عبارت میں فعل لفظاً موجود ہو تو عطفی بھی جائز ہوتا ہے، یعنی مفعول معہ پر معطوف علیہ کے مطابق اعراب اور نصب دونوں پڑھ سکتے ہیں، اور اگر فعل لفظاً نہ ہو، فعل لفظاً جیسے آپ دیکھ رہے ہیں جا یہ فعل لفظاً ہے، تو یہاں پر جو ہے عاطفہ معطوف علیہ معطوف کے بنا پر دونوں پڑھ سکتے ہیں، مرفوع اور منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا۔ لیکن اگر فعل لفظاً نہ ہو، معنن ہو، تو ایسی صورت میں صرف عطف ہی متعین ہو جائے گا،
اگر فعل مانوی ہو اور عطف جائز ہو تو معطوف علیہ کے مطابق اعراب آئے گا، یعنی اگر وہاں پر عبارت میں فعل مانن موجود ہو تو جواز عطف کے صورت میں عطف ہی متعین ہوگا، وہاں ما مفعول منصوب نہیں مان سکتے، واو بمعنی ما کے معنی میں۔ جیسے آپ مثال دیکھیں، یہ بیان کر رہے ہیں قاعدہ نمبر 2، اگر عطف جائز نہ ہو تو واو کو بمعنی ما لینا ضروری ہے، یعنی عطف جائز نہ ہو۔ عطف کیوں جائز نہ ہو؟ یہاں عطف اس لیے نہیں کہ جائز ہے، جیسے کہ آپ مثال دیکھ رہے ہیں جاء و زیدن، یہاں جاء پر اس کا عطف کریں زیدن کا، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ جاء کے اندر جو ہے ضمیر پر زید کا عطف جائز نہیں ہے۔ زید پر کا عطف جاء ضمیر پر عطف جائز کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ ضمیر مرفوع متصل ہے، جاء کے اندر ضمیر مرفوع متصل ہے، اور ضمیر مرفوع متصل پر عطف جائز ہونے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کی ضمیر منفصل سے تاکید لائی جائے، یا ضمیر منفصل سے اس کی ضمیر منفصل سے اس کی تاکید لائی جائے، اور یہاں ضمیر منفصل نہیں ہے، اس لیے یہاں پر عطف جائز نہیں ہوگا۔ تو جاء و زیدن، اگر عطف جائز نہ ہو تو واو کو بمعنی ما لینا ضروری ہے، جیسے جاء و زیدن یہ درست، تو یہاں پر واو کو بمعنی ما ہی لیں گے۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے، وہ زید کے ساتھ آیا، وہ زید کے ساتھ آیا۔ تو اگر عطف جائز نہ ہو تو واو کو ما کے معنی میں لیں گے، اور اس عطف کی صورت میں عاطفہ نہیں مانیں گے اسے۔ تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ عطف یہاں کیوں جائز نہیں، کیونکہ ضمیر مرفوع متصل ہے جا کے اندر، اور جب ضمیر مرفوع متصل پر عطف کریں زید کا تو ایسی صورت میں ضمیر منفصل سے تاکید لانا ضروری ہوتا ہے، اور یہاں ہے ہی نہیں، اس لیے عطف نہیں کر سکتے۔ نمبر 3 قاعدہ اس کا، جو اسم مع کے بعد آئے وہ مفعول معہ نہیں کہلائے گا، وہ مفعول معہ نہیں کہلائے گا۔ یہاں دیکھیں کہ اسم ذہبت مع زیدن، تو یہاں ما آیا، ڈائریکٹ سری طور پہ ما آ گیا، تو یہاں پر اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مفعول مع و زید اس کے بعد، تو جو اسم مع کے بعد آئے وہ مفعول مع نہیں کہلائے گا، لہذا یہاں پر ظرف لغت تو بنا سکتے ہیں اس کو، اور لیکن اس کو ایسی صورت میں مفعول مع نہیں بنا سکتے۔ ترجمہ اگرچہ ویسے ہو جائے میں زید کے ساتھ گیا، تو مفعول مع عام طور پر منصوب ہوتا ہے، تو یہاں پر مفعول مع ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، اور یہاں جو ہے اگر ہم اس کو واو مع کو واو مانے اس کے معنی میں، تو ایسی صورت میں یہ مجرور ہو جائے گا، لہذا قاعدہ ختم ہو جائے گا اس کا۔ تو یہ ہوا ہمارا اس کا دونوں کا بیان۔ اس میں ہم نے ایک بات کہی تھی کہ عطف جائز ہو تو واو کو عاطفہ لینا یا مع کے معنی میں لینا جائز ہے۔ اچھا، عطف کب جائز ہوگا؟ جبکہ عبارت میں فعل لفظاً موجود ہو، تو یہ یاد رکھیں کہ عبارت میں فعل لفظاً موجود ہو تو ایسی صورت میں دونوں صورتیں جائز ہوتی ہیں، عطفہ کے لیے عطف بھی مان سکتے ہیں، اور واو کو بمعنی ما کی بنیاد پر منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر فعل مانوی ہو تو صرف ایسی صورت میں عطف جائز ہو تو معطوف علیہ کے مطابق اعراب آگا، اور ایسی صورت میں جیسے کہ ما لزید و عمر، تو یہاں دیکھیں ما لزید و عمر میں، تو اب یہاں ما لزید و عمر، یہاں ما لزید و عمر اگر ہم کہیں تو یہاں پر کوئی فعل لفظاً نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی یہاں پر ہم فعل کو مقدر مانیں گے، جیسے ما یصنع زید و عمر، تو یہاں پر صرف عطف ہی متعین ہوگا۔ تو اگر فعل عبارت میں موجود ہو مانن تو وہاں پر کیا ہے، اس کو ایسی صورت میں وہاں صرف عطف ہی متعین ہوگا اور دوسری صورتیں متعین نہیں ہوں گی، اور اگر فعل عبارت میں لفظاً موجود ہو تو دو صورتیں کر سکتے ہیں۔ تو جیسے آپ ما لزید و عمر میں دیکھیں، ما یصنع زید و عمر ہوگا، اس کا معنی کہ زید کو عمر کے ساتھ کیا چیز حاصل ہوئی۔ اور اگر عطف جائز نہ ہو تو نصب ضروری ہوگا، اور اگر عطف جائز نہ ہو تو نصب ضروری ہوگا۔ عطف جائز نہ ہو مطلب بیان کر دیا آپ کو کہ عطف جائز کیوں نہیں ہوگا، کہ ضمیر جو ہے مرفوع متصل پر ڈائریکٹ عطف کریں تو اس صورت میں وہ عطف جائز نہیں ہوتا ہے، بلکہ ضمیر مرفوع متصل پر عطف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تاکید ضمیر مرفوع منفصل سے لائی جائے، اس لیے جو ہے یہ عطف درست نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر ہمیں کبھی عطف کرنا ہو تو ہمیں جیسے کہ ہمیں کرنا ہو عطف
تو ہمیں یہ کہنا ہوگا، جیسے مثال دیں ہم جیتو انا و زیدن، تو یہاں پر جیتو انا و زیدن بھی کہہ سکتے ہیں اور زیدن بھی کہہ سکتے ہیں مثال کے اندر، کیونکہ یہاں عاطفہ ماننے کی صورت میں انا ضمیر آ گئی، چیتو کے بعد ضمیر مرفوع منفصل آ گئی، لہذا اس پر عطف کر سکتے ہیں زید کا، اور عاطفہ ماننے کی بنیاد پر، اور اس میں چونکہ فعل ظاہر بھی ہے لفظ، تو اس لیے دونوں صورتیں مان سکتے ہیں اور زیدن بھی مان سکتے ہیں، واو کو بمعنی ماں۔ یہ ہم نے خارجی بحث بیان کر دی اس کے اندر، تاکہ آپ کو کچھ فائدے ہوتے رہیں، آپ پھر بھی جو ہے مزید خارجی کتابوں کا مطالعہ کریں تاکہ آپ کے علم میں اور اضافہ ہو۔ یہ سبق مکمل ہو گیا۔ آئیے اب تمرین نمبر 2 اور 3 حل کرتے ہیں۔ تمرین نمبر 2 ہماری غلطی کی نشاندہی پر مشتمل ہے اور غلطی کو اس درست کریں گے۔ غلطی نمبر 1 ہے، سوال نمبر 1 ہے، جس کے سبب فعل واقع ہو، جس کے سبب فعل واقع ہو اسے مفعول معہ کہتے ہیں۔ تو یہاں ہمیں یہ نہیں کرنا ہے، بلکہ یہاں کہیں گے ہم جس مفعول کے سبب، تو مفعول بڑھائیں گے ہم، جس مفعول کے سبب فعل واقع ہو اسے مفعول لہو کہتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، مفعول لہو ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، مفعول لہو ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے ہم 2 طرح سے جملے کو درست کر سکتے ہیں۔ ایک تو ہم سیدھا یہی رکھ دیں کہ مفعول معہ، یہاں یہ رکھ دیں، لہو کی جگہ معہ کر دیں، تو یہ بھی جملہ درست ہو جائے گا، مفعول معہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، صرف ماں بڑھانے کی درست ہوگی۔ اور اگر مفعول لہو کو ہی رکھنا ہے تو آپ کو یہ کہنا رہے گا کہ مفعول لہو منصوب ہوتا ہے، ہمیشہ ہٹا دیں گے، مفعول لہو منصوب ہوتا ہے، لیکن اگر اس سے پہلے حرف جر آ جائے تو وہ مجرور ہو جائے گا۔ مفعول لہو منصوب ہوتا ہے لیکن اگر اس سے پہلے حرف جر آ جائے تو وہ مجرور ہو جائے گا۔ تو یہ 2 جملے کو 2 طرح سے درست کر سکتے ہیں۔ تیسرا جملہ ہے، مفعول لہو مصدر نہ ہو تو اس سے پہلے لام لانا ضروری ہے۔ یہاں پر مفعول لہو مصدر نہ ہو تو اس سے پہلے لام لانا ضروری ہے، بلکہ یہاں ہم کہیں گے مفعول لہو مصدر نہ ہو تو اس سے پہلے حرف جر لانا ضروری ہے، لام نہیں، مفعول لہو مصدر نہ ہو تو اس سے پہلے حرف جر، لام ہٹا دیں، حرف جر لانا ضروری ہے۔ مفعول لہو مصدر نہ ہو تو اس سے پہلے حرف جر لانا ضروری ہے، واجب ہے۔ نمبر 4 ہے، جو اسم واو کے بعد آئے اسے مفعول معہ کہتے ہیں۔ جو اسم نہیں بلکہ جو مفعول واو بمانے مع، جو مفعول واو بمانے مع، جو مفعول واو بمانے مع کے بعد آئے، واو بمانے مع کے بعد آئے اسے مفعول معہ کہتے ہیں۔ تو یہ ہمارا جو ہے غلطی کی نشاندہی کیجئے، دوسری تمرین درست ہو گئی۔ آئیے ہم تیسری تمرین کی طرف چلتے ہیں۔ اس کے اندر 2 جز ہیں، ہم نے اس کے اندر کیا کرنا ہے، نمبر الف ہے، درجہ ذیل جملوں میں مفعول لہو اور مفعول معہ الگ الگ کیجئے۔ یہاں الگ الگ کرنا ہے ان کو ہمیں، اور ہمیں مفعول لہو کو الگ بیان کرنا ہے، مفعول معہ کو الگ بیان کرنا ہے۔ تو دیکھیے سب سے پہلا جملہ ہے، احمر وجہ غضبا، اس کا چہرہ غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا، اس کا چہرہ غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا۔ تو یہاں پر جو ہے غضباً، یہ جو ہے مفعول لہو ہے، مفعول لہو ہے، کیونکہ جو ہے اس غصے کی وجہ سے جو ہے چہرے کا سرخ ہونا فعل واقع ہوا ہے، چہرے کا سرخ ہونا یعنی سرخ ہوا، اس کا چہرہ غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا، لہذا یہ جو ہے غضباً مفعول لہو ہے۔ دوسری مثال ہے، اکلت و زیدن، اکلت و زیدن، میں نے زید کے ساتھ کھایا۔ تو یہاں پر جو ہے زیدن یہ جو ہے مفعول معہ ہے، اور مفعول معہ منصوب ہوتا ہے وہ مفعول جو واو بمانے مع کے معنی میں ہو، تو وہ ایسی صورت میں وہ منصوب ہوتا ہے، لہذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ واو بمانے مع اس کے بعد آنے والا منصوب ہوتا ہے، مفعول معہ ہوتا ہے، لہذا یہ زیدن کیا ہے، مفعول معہ ہے۔ نمبر 3 ہے، سافرت طلبا للعلم، میں نے سافرت طلبا للعلم، میں نے علم کی طلب کی وجہ سے سفر کیا، میں نے علم کی طلب کی وجہ سے سفر کیا۔ تو یہاں پر جو ہے علمن جو ہے، یہ علمن جو ہے مفعول لہو ہے۔ اب اس کو کہیں گے کہ علمن مفعول لہو ہے، اور علم یہ اسم ہے، علم کی وجہ سے سفرت طلبا للعلم، میں نے علم کی وجہ سے سفر کیا، تو علم یہ مفعول لہو ہے،
علم کی وجہ سے جو ہے یعنی کیا ہے میرا جو ہے فعل واقع ہوا ہے. کون سا فعل؟ یعنی سفر کرنا واقع ہوا ہے. تو ایسی صورت میں یہ علم کیا ہوگا؟ مفعول لہو ہوگا. نمبر 4 ہے قمتو اکراما للاستاد، میں استاد کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوا، میں استاد کی عزت تعظیم کے لیے کھڑا ہوا. تو یہاں پر استاد یہ مفعول لہو ہے، اور مفعول لہو ہے استاد کی وجہ سے یعنی کھڑا ہونے کا فعل واقع ہوا. تو ایسی صورت میں تعظیم کے لیے کھڑے ہونے کا فعل واقع ہوا، لہذا یہ مفعول لہو بنے گا، مفعول لہو ہوگا. نمبر 5 ہے سرتو والنیلا، میں جو ہے نیل کے ساتھ چلا، یعنی دریائے نیل کے ساتھ چلا. تو یہاں پر النیل جو ہے مفعول معو ہے، کیونکہ یہ واو بمعنی مع کے بعد آیا ہے، اور واو جو بمعنی مع کے بعد آئے وہ مفعول معو ہوتا ہے، اور وہ بھی منصوب ہوتا ہے. نمبر 6 ہے آصف ذہبا و زاہدن، آصف زاہد کے ساتھ گیا، آصف زاہد کے ساتھ گیا. تو یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے یہ زاہدن جو ہے مفعول معو ہے، اور مفعول معو یہ واو بمعنی ما کے بعد ہے، اور واو بمعنی ما کے بعد واقع ہونے والا وہ مفعول معو ہوتا ہے، لہذا یہ مفعول معو ہے اور منصوب ہے. 7واں جملہ ہے ترکت الحرام حیا من اللہ، میں نے اللہ سے حیا کرتے ہوئے حرام کو ترک کر دیا، میں نے اللہ سے حیا کرتے ہوئے حرام کو ترک کر دیا. تو یہاں پر جو ہے حیا، یہ حیا کی وجہ سے یعنی حرام سے رکنے کا فعل واقع ہوا، یعنی چھوٹنا، حرام چھوڑنے کا فعل واقع ہوا، لہذا یہ حیا جو ہے مفعول لہو واقع ہے. تو یہ ہماری تمرین جو ہے تیسری کا الف جز دوسرا ہو گیا. آئیے اب دوسری تمرین نمبر 3 کا با جز درست کرتے ہیں. درجہ ذیل جملوں میں غلطی کی نشاندہی کیجیے. غلطی کی نشاندہی کرنا ہمیں یہاں درست نہیں، جملے ہمیں درست کرنا ہے. جیسے پہلا نمبر ایک جملہ ہے نصر الرجل و ناصرن، تو یہاں پر درست جملہ ہوگا نصر الرجل و ناصرن. اور ناصرن کیوں ہوگا؟ کیونکہ یہ واو بمعنی مع کے بعد آ رہا ہے. تو یہاں واو بمعنی مع کے بعد آنے والا جو ہوتا ہے وہ مفعول معو ہوتا ہے جو منصوب ہوا کرتا ہے، اور یہاں ناصرن جو ہے مجرور ہے، لہذا یہ درست نہیں ہے، بلکہ ہوگا نصرت الرجل و ناصرن، میں نے مرد نے ناصر کے ساتھ مدد کی. تو یہاں ناصرن مفعول معو ہے اور منصوب ہوگا. دوسری مثال ہے جیتو کتابن، جیتو کتابن، تو یہاں پر بھی جو ہے اصل جملہ بنے گا جیتو للکتاب، میں جو ہے جیتو للکتاب، میں کتاب کے لیے آیا. یہاں پر جو ہے یہ فرماتے ہیں کہ مفعول لہو مصدر نہ ہو، یعنی یہاں کتاب جو ہے مصدر نہیں ہے، لہذا ایسی صورت میں جب مفعول لہو مصدر نہ ہو تو اس سے پہلے حرف جر لانا واجب ہوتا ہے. لہذا آپ دیکھ رہے ہیں یہاں کتاب پر اصل جملہ بنے گا جیتو للکتاب، لہذا یہاں پر لام لائیں گے جیتو للکتاب، میں کتاب کے لیے آیا. اب دوسرا جملہ دیکھیں، تیسرا جملہ ہے سمعت و خالدن، سمعت و خالدن. تو یہاں پر بھی دیکھیں کہ سمعت بنے گا سمعت انا و خالدن، ایک جملہ ہو گیا، کیونکہ یہاں پر ضمیر مرفوع متصل پر عطف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس سے پہلے ضمیر منصوب منفصل پر عطف کیا جائے. تو یہاں جملہ بنائیں گے سمیت انا و خالدن، اور خالدن بھی نہیں ہوگا کیونکہ اس کے بعد آنے والا جو ہے واو کے بعد واو بمعنی ما ہو، واو بمعنی واو مفعول معو بنتا ہے، مفعول معو ہوتا ہے خالدن. تو یہاں پر جو ہے مفعول معو ہوتا ہے، اور مفعول معو جو ہوتا ہے منصوب ہوا کرتا ہے. تو اب جملہ درست ہوگا سمیت انا و خالدن. تو یہاں واو بمعنی ما اور واو آنے والا جو ہوتا ہے مفعول معو بنیاد منصوب ہوتا ہے، لہذا یہ منصوب ہوگا، اور جو ہمیشہ منصوب بنتا ہے. تو اب جملہ ہوگا میں نے خالد کے ساتھ سنا.
نمبر 4 ہے دخلت الدار دخلت الدار مطرن. تو یہاں پر بھی جو جملہ درست بنے گا دخلت الدار للمطری، یہاں للمطر بنے گا. اور للمطر اس لیے بنے گا کیونکہ یہاں پر جو ہے یہ المطر یہ مفعول لہو، کیا مطر جو ہے مفعول لہو مصدر نہیں بن سکتا. مصدر نہ ہو، یہ اسم ہے، المطر اسم ہے اور مفعول لہو مصدر نہ ہو تو اس سے پہلے حرف جر لانا واجب ہوتا ہے. لہذا اس سے پہلے حرف جر لام واجب ہے، لام لائے اور درست جملہ بنائے دخلت الدار للمطری. وہ جو ہے میں مسجد میں داخل ہوا من المطری، بارش کی وجہ سے. تو یہاں پر لام حرف جر یا میم حرف جر اس سے پہلے لائے. دخلت الدار للمطری، میں بارش کی وجہ سے مسجد میں داخل ہوا. تو المطر جو ہے مصدر نہیں بلکہ اسم ہے، اور جب مصدر نہ ہو تو اس سے پہلے حرف جر لانا واجب ہوتا ہے. یہاں پر ایک جملہ ہم نے جو ہے یہ پڑھا تھا اوپر، اب جو ہے چوتھا جملہ ہے اس کا صلیت والمسلمون. صلیت والمسلمون، تو یہاں پر جو ہوگا اصل جملہ ہوگا صلیت والمسلمین. والمسلمین اس لیے ہوگا کہ واو بمانے ماں ہے، اور واو بمانے ماں ہو تو وہ مفعول معو بنتا ہے، اور مفعول معو جو ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے. اور یہ المسلمون جمع مذکر سالم ہے، اور جمع مذکر سالم جب حالت نسبی جرم ہو تو یا ما قبل مکسور کے ساتھ آتا ہے. تو لہذا یہاں پر والمسلمون ہوگا، مسلمین ہوگا کیونکہ یہ جمع مذکر سالم ہے. تو میں نے مسلمانوں کے ساتھ نماز ادا کی. نمبر 6 جملہ ہے نجح رجل کلبن. مرد نے، آدمی نے کتے سے نجات پائی یا کتے کی وجہ سے نجات پائی. تو یہاں پر مرد نے کتے سے کامیاب ہوا. تو اب یہاں دیکھیں گے یہاں پر یہ جو ہے الکلب یہ مصدر نہ ہو، کہتے ہیں کہ فرمایا گیا کہ مفعول لہو جب مصدر نہ ہو تو ایسی صورت میں اس سے پہلے حرف جر لانا واجب ہوتا ہے. اور یہ کلب مصدر نہیں ہے بلکہ اسم ہے، لہذا ایسی صورت میں اس سے پہلے حرف جر لائیں گے اور جملہ بنائیں گے نجح رجل للکلب، آدمی نے کتے سے نجات پائی. نمبر 7 جملہ ہے زلت رجل ولد وحلن. زلت رجل ولد وحلن، لڑکے کا پاؤں کیچڑ کی وجہ سے پھسل گیا. لڑکے کا پاؤں کیچڑ کی وجہ سے پھسل گیا. تو یہاں پر جو جملہ بنائیں گے زلت رجل ولد من وحل، وحل من حرف جر اس سے پہلے لائیں گے کیونکہ یہ وحل اسم ہے اور مفعول لہو مصدر نہ ہو تو اس سے پہلے حرف جر لانا واجب ہوتا ہے. اور وحل یہ جو ہے مصدر نہیں ہے تو اس سے پہلے حرف جر لائیں گے اور بنائیں گے زلت رجل ولد من وحل. تو یہ اس طرح سے یہ جو ہو جائے گا من حرف جر اس سے پہلے آ جائے گا. تو یہ ہمارا جو ہے تمرین نمبر 2 3 مکمل ہو گئی اور سبق نمبر 32 ہمارا مکمل ہو گیا. اور سبق نمبر 32 کے اندر ہم نے تمرینات کو بھی حل کیا اور اچھی طریقے سے سمجھنے کا اس کا سلسلہ ہم نے جاری کیا. تو اب یہ آپ جو ہے ہمارا چینل کیسا لگا، ہمارے یہ جیسا لگا تو ضرور اپنی کمنٹس باکس میں رواں سے ارسال کریں. ہمارے بیل بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو پہنچتی رہے. دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے ثواب آپ کو ثواب ملتا رہے اور ثواب جاریہ میں آپ شریک ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں برکت عطا فرمائے. السلام